بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبور والدبور لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبوره والدور أو من ذكر والدود أو من ذكر نحو القبلة جی پہلے دبوری دودی دودی او من ذکری نحو القبلة. یہاں تک اس بات کا بیان چل رہا تھا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے اور وضو میں کون کون سے کام کرنے چاہیے. آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہاں تک وضو کے فرائض اور سنن کا بیان تھا کہ وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں سنت ہیں. اب جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا وجود ملنا بھی ضروری ہے. اس کائنات کا اصول ہے تو وضو بھی ہو گیا تو مرتے تب تک ہو گیا ایسا تو ٹوٹنا ہے. اس کو کیسے ٹوٹے گا؟ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیش آ جانے کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے، یعنی نوافذ وضو جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوافذ وضو کا بیان فرما رہے ہیں. یہ بات ذرا اہم ہے، اچھی طریقے سے اس کو آپ سمجھ لیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ سبیلین سے جو چیز نکلتی ہے، معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، ناپاک ہو یا پاک ہو، جو بھی ان دونوں راستوں سے گزر کر انسان کے جسم سے باہر آئے چیز وہ ناقض کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا. بس پیشاب کے راستے سے نکلا کچھ بھی نکلا، پاخانے کے راستے سے نکلا کچھ بھی نکلا، جو بھی پاخانے کے راستے سے نکلے، پیشاب کے راستے سے نکلے، وہی ناقض غسل. یہ اس باب کا ایجابی پہلو. سلبی پہلو یہ ہے کہ جب یہ چیز ناقض وضو ہے تو اس کا مطلب اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ ناقض وضو. اس لیے ان دونوں بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے بھی کوئی چیز معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، طاہر ہو یا غیر طاہر ہو، اس سے وضو نہیں ہوتا. جو کچھ سبیلین سے نکلے گا وہی ناقض وضو ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ناقض وضو نہیں. سمجھ گئے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے تقریباً، ذرا سے فرق کے ساتھ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سبیلین سے، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، معتاد اور غیر معتاد. جو چیز معتاد ہے یعنی نکلتی ہی ہے، وہ اس کا رواج ہے نکلنے کا، اور راستے بنے اس لیے کہ وہ چیزیں یہاں سے نکلیں، ایسی چیزیں تو ناقض وضو ہے. اور جو غیر معتاد چیز ہے وہ ناقض وضو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے کہ سبیلین سے جو معتاد چیز نکلے گی وہ ناقض وضو ہے، اور جو غیر معتاد نکلے گی وہ ناقض وضو. اور سبیلین کے علاوہ دیگر جگہوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی وہی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. یعنی یہ بھی اس کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شوافی اور حنابلہ کا مسلک بالکل پاس پاس سے ذرا سا فرق ہے، معتاد اور غیر معتاد. بات سمجھ گئے؟ چنانچہ کسی آدمی کے پیشاب کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے اگر کیڑا نکل آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں.
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائے گا، اس لیے کہ سبیلین سے نکلا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، نکلا تو سبیلین سے ہے لیکن یہ معتاد نہیں، غیر معتاد ہے۔ روزانہ تھوڑے نکلتے کیڑے، سب کو تھوڑے نکلتے، اتفاق ہے کبھی کسی کو نکل گیا، تو یہ غیر معتاد ہے، لہذا ناقض وضو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو ناپاک ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک بدن کے کسی حصے سے بھی نکلے وہ ناقض وضو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اب آپ ان کے مسلک کی بنیاد کو بھی ذہن نشین کر لو تو پھر یہ مسئلہ اچھی طریقے سے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ مدار، اس مسئلے کا مدار کس پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نقض وضو کا مدار خروج نجاست پر ہے۔ اس پر خروج نجاست۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخرج پر ہے۔ اس پر ہے مدار مخرج۔ نکلتا کہاں سے ہے یہ دیکھا جائے گا، تو ان کے مسلک کا مدار کس پر ہے؟ مخرج پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مخرج اور عادت، ان کی یہاں دو چیزیں ہیں، کیا ہے؟ ایک مخرج اور ایک عادت، دو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو مخرج کو دیکھتے ہیں کہاں سے نکلا، اور ایک یہ دیکھتے ہیں کہ جو نکلا ہے وہ عادتاً ہے یا غیر عادی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدار نقض دو چیزیں ہیں، مخرج اور عادت۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدار ایک چیز ہے، مخرج، نکلنے کی جگہ۔ یہ دیکھیں نکلا کہاں سے، بدن سے جو چیز نکلی ہمیں یہ نہیں دیکھنا یہ کیا ہے اور کیسی ہے، بس کیا دیکھنا کہاں سے نکلی ہے۔ اگر سبیلین سے نکلی ہے تو ناقض وضو ہے، اور سبیلین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نقض وضو کا مدار جو ہے وہ نجاست پر ہے۔ اس پر مخرج کا اعتبار نہیں ہے، عادت کا اعتبار نہیں ہے، بس مدار کس پر ہے؟ کون الخارجی نجسن، جو چیز بھی نکلی ہے کہیں سے بھی نکلی ہو، اگر پاک ہے تو ناقض وضو نہیں ہے، اور ناپاک ہے تو ناقض وضو۔ سمجھ گئے اچھی طریقے سے مدار؟ یعنی تینوں کے یہاں مدار علیحدہ علیحدہ، بنیاد علیحدہ علیحدہ، اسی لیے اختلاف ہوگا۔ اکثر جو ہے مسائل کے اندر جو مجتہدین کا اختلاف ہے، کبھی دلائل کے اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی نص فہمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور کبھی ان کے یہاں جو اصول اجتہاد ہے مدار، اس مدار کے اختلاف کی بنیاد پر۔ تو ہمارے نزدیک سر سے لے کے پاؤں تک بدن سے جو چیزیں نکلے گی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر نکلنے والی چیز پاک ہے تو ناقض وضو نہیں ہے، اور ناپاک ہے تو ناقض وضو ہے۔ مخرج کا کوئی اعتبار نہیں، ان ای مخرج خرج، کسی بھی مخرج سے نکلے اس کا کوئی اعتبار۔ نکلنے والی چیز جو ہے اس کے پاک اور ناپاک ہونے پر مدار ہے۔ اسی لیے کیڑے کے سلسلے میں ہمارا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک کیڑا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ غیر معتاد ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ سبیلین سے نکلا ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں تفصیل ہے۔ اگر پاخانے کے راستے سے کیڑا نکلا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کیڑے پر پاخانے کا اور نجاست کا کوئی دھبا لگا ہوا ہے۔ اگر ذرا سا بھی پاخانے کا دھبا لگا ہوا ہے، نجاست کا دھبا لگا ہوا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا، نجاست۔ اور اگر کیڑا اس طرح نکلے کہ اس کیڑے پر ذرہ برابر بھی نجاست کا کوئی ذرہ لگا ہوا نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وضو، اس لیے کہ نکلنے والی چیز اگرچہ سبیلین سے نکلی ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اور جب ناپاک نہیں ہے تو وہ ناقض وضو بھی نہیں ہے۔
ساری بات. تو یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ٹھیک ہے کہ سبیلین سے جو معتاد چیز نکلے گی وہ ناقض وضو ہے، اور جو غیر معتاد نکلے گی وہ ناقض وضو، اور سبیلین کے علاوہ سے کچھ بھی نکلے وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے. تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور امام احمد اور امام بخاری رحمۃ اللہ یہ ما خرج من غیر السبیلین کے بارے میں تو متفق ہے کہ ما خرج من غیر السبیلین فهو ليس بناقض. سبیلین کے علاوہ سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ ناقض وضو نہیں ہے. البتہ عادت اور غیر عادت میں اختلاف ہو گیا. یہ دونوں امام کہتے ہیں کہ عادی ہو یا غیر عادی ہو ناقض وضو ہے، اور امام بخاری اور امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں معتاد ہے تو ٹوٹے گا، غیر معتاد ہے تو نہیں ٹوٹے گا. اسی مسئلے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے دلائل لائے ہیں. ان دلائل کو آپ سمجھیں. اس بات کا بیان کہ وضو واجب نہیں ہوتا ہے مگر اس چیز کی وجہ سے جو دونوں راستوں سے یعنی قبول اور دبر سے نکلے. اب پہلی دلیل او جاء احد منکم من الغائط، دیکھو اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص لوٹ کر آئے غائط سے، بیت الخلا سے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیت الخلا سے جب آپ لوٹ کر کے آتے ہیں تو بیت الخلا میں کیا کرنے جاؤ؟ یا تو پاخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پیشاب کرنے کا، اور تیسرا میں کوئی کام نہیں. لہذا بیت الخلا میں جانے میں یا تو پیشاب کے راستے سے کوئی چیز نکالنے جاتے ہیں یا پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکالنے جاتے ہیں، اور اسی کو کہا گیا کہ آؤ تو پھر وضو کرو. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، کہ اگر تم یہ دو کام کر لو اور پھر تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. سمجھانی بات ہے. اب ایک جز تو اس سے ثابت ہو گیا. دوسرا جز سبیلین کے علامہ سے جو کچھ نکلے گا وہ ناقض وضو نہیں ہے. اس کو یہ مفہوم مخالف سے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی یہ توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھائی ہم یوں کہیں ذرا اس کو بلائیے، تو مفہوم مخالف کیا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں بلانا. تو اب کیا یہ وضو توڑتا ہے تو مفہوم مخالف کیا ہے کہ اس کے ماں سوا وضو نہیں توڑتا ہے. سمجھ ماری بات نہیں. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اس آیت کے سلسلے میں ایک اختلاف اور ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اس آیت میں نواقض وضو کا ذکر ہے صرف، یا نواقض وضو اور نواقض غسل دونوں کا ذکر ہے. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں صرف نواقض وضو کا ذکر ہے. او جاء احد منکم من الغائط، تم بیت الخلا سے ہو کر کے آؤ تو تمہارا وضو. اور فرمایا کہ لامستم بمعنی لمستم، چھونا. تم عورت کو چھو دو تو وضو ٹوٹ گیا. ان حضرات کے یہاں عورت کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر صرف نواقض وضو کا بیان ہے، اور دو چیزوں کو نواقض میں شمار کیا گیا. بیت الخلا کے اندر گئے، مخرج سے کوئی چیز نکلی وہ ناقض وضو ہے، یا تم نے عورت کو چھو دیا وہ ناقض وضو ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کریمہ میں نواقض وضو اور نواقض غسل دونوں کا تذکرہ ہے. او جاء احد منکم من الغائط کے اندر نواقض وضو کا ذکر، او لامستم النساء کے اندر نواقض غسل کا تذکرہ ہے. دیکھو لامستم اور لمستم دونوں کے اندر فرق ہے.
लमस्तुम के माने छूना, और लामस्तुम ये बाब मुफाला का सेवा है, और आपने उसके बारे में पढ़ रखा सर की किताबों के अंदर कि मुफाला का खासा ये है ज़ुहूरुल फ़िअल मिनल जानिबैन, दो तरफा अमल हो बाब मुफाला। अगर सिर्फ एक आदमी ने किसी को मार दिया, दूसरे की तरफ से वो मुज़ाहमत और मारने के क्या कहेंगे क़तल हाज़ा फ़लान, इसने फ़लान को कत्ल कर दिया, ये भी तलवार चला रहा है, ये भी तलवार चला देगा, क़ातल हाज़ा क़ातिल, इसने इससे क़िताल किया। तो जब तरफ़ैन से फ़ेल का सुदूर होता है तो उसके लिए बाब मुफ़ाला का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बाब मुफ़ाला से औ लामस्तुमुन निसा, या तुम औरत को पकड़ो, और ये पकड़ना जिमा के वक्त होता है, जब इंसान जिमा के फ़ेल के अंदर जो है वो मशगूल होता है। तो जब इंसान का वक्त आता है तो फितरी तौर पर औरत और मर्द दोनों एक दूसरे को कसते हैं, कौली भरते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, उस वक्त इंसान होता है। तो लामस्तुम के माने दोनों तरफ से पकड़ना, और ये दोनों तरफ से पकड़ना जिमा में होता है, और जिमा ये नाक़िज़ गुस्ल है। तो हमारे नज़दीक इस आयत के अंदर नवाक़िज़ गुस्ल और नवाक़िज़ वुज़ू दोनों का बयान है, और उनके नज़दीक जो है नवाक़िज़ वुज़ू का बयान है, नवाक़िज़ गुस्ल का बयान, इसीलिए उनके यहाँ लम्स मरआ, औरत को छूने से वुज़ू टूटता है, हमारे यहाँ औरत को छूने से वुज़ू नहीं टूटता है। समझ में आ रही बात? हमारे इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये बात बयान फरमाई है कि इसमें नवाक़िज़ वुज़ू और नवाक़िज़ गुस्ल दोनों का बयान है, क़रीन क़यास के लिए, इसलिए कि इस जुमले से पहले आयत के अंदर किसका बयान है? वुज़ू का भी बयान है और गुस्ल का भी बयान है। इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, वुज़ू का बयान हो गया। व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू, और अगर तुम जनाबत की हालत में है तो खूब खूब पाकी हासिल करो, यदि अब नहाओ। तो दोनों का बयान है कि नहीं? तो आयत के पहले टुकड़े में जब दो चीज़ों का बयान है, फ़राइज़ वुज़ू और फ़राइज़ गुस्ल की बात हो रही है, तो अब जब नवाक़िज़ को बयान करेंगे तो एक के नवाक़िज़ को बयान करेंगे, दोनों के करेंगे ना। इसलिए क़रीन क़यास भी यही है कि यहाँ दोनों को माना जाए कि नवाक़िज़ वुज़ू का भी बयान है और नवाक़िज़ गुस्ल का भी बयान है। बात समझ में आ गई आपको? जी। अब देखिए आगे, वक़ाला अदाउन फ़ीमन यख़रुजु मिन दुबुरिही अद्दूदु औ मिन ज़करिही नहवल क़मला युईदुल वुज़ूआ। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स के बारे में जिसकी दुबुर से कीड़ा निकले या जिसके पेशाब के रास्ते से जूं जैसी कोई चीज़ निकले, युईदुल वुज़ूआ, वो वुज़ू को लौटा ले। क़ाल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इज़ा ज़हिका फ़िस्सलाह अआद अस्सलात व लम युइदिल वुज़ूआ। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब कोई आदमी नमाज में हंस पड़े तो वो सिर्फ नमाज का इआदा करेगा, वुज़ू का इआदा नहीं करेगा। देखो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल इससे इस तरह है कि हंसी बदन से निकलने वाली एक चीज़ है ना। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने हंसी जो मुंह से निकल रही है इसको नाक़िज़ वुज़ू नहीं माना, लिहाजा मालूम हुआ कि सबीलैन के अलावा से जो चीज़ निकलेगी वो नाक़िज़ वुज़ू नहीं। लेकिन आप याद रखो, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला का ये फतवा ये हमारे मसलक के मुताबिक है, हमारे मसलक के खिलाफ है। हमारा मसलक क्या है भाई? किसी आदमी को नमाज में अगर तबस्सुम हो जावे, जिसको हम मुस्कुराहट कहते हैं, तो ना नमाज मुतासिर होती, ना वुज़ू
متاثر ہوا. ٹھیک ہے. ضحک ہنسی آ جاوے. ہنسی کا مطلب یہ ہے مسکراہٹ تو کیا ہے کہ چہرے پر صرف آثار ظاہر ہوئے ہنسی کے. ٹھیک ہے. آواز بالکل پیدا نہیں ہوئی, چہرے پہ بشاشت محسوس ہوئی, تھوڑے سے ہونٹ کھل جاوے, دانت دکھ جائے, لیکن آواز اچھی برابر پھیلے گی. تبسم مسکراہٹ اس کو. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تھوڑی آواز پیدا ہو جائے. اب یہ آواز اگر اتنی ہلکی ہے کہ صرف ضاحک نے سنی, ضاحک کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنی, تو اس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں ہنسی اور عربی میں کہتے ہیں ضحک. اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ جاوے کہ آواز اتنی بلند ہو جاوے کہ ضاحک کے علاوہ دوسرا بھی سن لے پاس بیٹھنے والا, تو اب اس کو کہتے ہیں قہقہا, اور اردو میں کہتے ہیں کھل کھلا کر ہنسنا. تو مسکراہٹ نہ ناقض وضو ہے نہ ناقض صلاۃ. ہنسنا یہ ناقض صلاۃ ہے, ناقض وضو نہیں ہے. اور قہقہا کھل کھلا کر ہنسنا یہ ہمارے نزدیک ناقض صلاۃ بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب انہوں نے یہی تو کہا نا کہ اگر کسی کو ہنسی آ جائے تو صرف نماز ٹوٹے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم ہر ہنسی کو تھوڑی ناقض وضو کہتے ہیں, ہم تو قہقہا جو کھل کھلا کر ہنستے ہیں اس کو کہتے ہیں. اور یہ خالی قیاس کی چیز نہیں ہے. 11 روایتیں جن میں سے 4 مرسل ہیں اور 7 مسند ہیں. 11 حدیثوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ قہقہا کھل کھلا کر ہنسنا نماز کی حالت میں یہ ناقض صلاۃ بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے. وقال الحسن ان اخذ من شعره او اظفاره او خلع كفيه فلا وضوء عليه. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص نے بال کاٹے, ایک آدمی وضو کر کے آیا, وضو کرنے کے بعد اسے خیال ہوا کہ بھی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہو رہی ہے, اب اس نے قینچی لے کے وضو کر کے آ گیا, نائی آ گیا کاٹنے کے لیے بال, یہ نائی کے پاس سے گزرے, یار بال ہی کٹا دوں. اب بال کٹا لیے, تو یہ بال کٹانے سے وضو نہیں ہوتا. یعنی کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا نا کہ بھئی ہم نے جب مسح کیا ٹھیک تو ان بالوں پر کیا نا, اب یہ بال ہم نے وضو کے بعد کٹوا دیے تو ممسوح تو کٹ کے گیا, ہمارے پاس جو بچا وہ تو ممسوح نہیں ہے نا, جو ممسوح تھا وہ تو گیا, تو مسح کی جگہ چلی گئی تو مسح بھی چلا گیا, اور مسح چلا گیا تو وضو ختم ہو گیا. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت حسن بصری فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے کام کر لیا بس ہو گیا, اب بار بار اس کو لوٹانا, تو بال کاٹنے کی وجہ سے یا ایسے وضو کر لیا, اب وضو کے بعد ناخن کاٹے تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا یار یہ نیچے کی جگہ ہے, پتہ نہیں اس وقت اس پہ پانی گیا تھا نہیں گیا تھا, اب یہ کھل گئی یہ تو دھلی نہیں ہے اسے دھو, ایسا نہیں, وضو ہو گیا بس ہو گیا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ فتویٰ لائے ہیں, اس فتوے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال کس طرح ہے اسے سمجھو, وہ مفہوم مخالف سے ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹا, ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹا, تو معلوم ہوا کہ سبیلین سے علاوہ جو بدن کا حصہ ہے اس کا نقض وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہذا سبیلین کے علاوہ سے جو کچھ نکلے گا اس سے وضو نہیں ہوگا. لیکن یہ استدلال بھی تام اور مکمل نہیں ہے. بھائی کسی ایک چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ ایسی نہیں ہے تو سب سے نفی ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جملہ نواقض وضو کا بیان تھوڑی فرما رہے, ایک غلط فہمی کسی کو ہو سکتی تھی اس کا ازالہ فرما رہے ہیں. تو نواقض وضو کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی چیزیں نہیں ہیں, اس سے اس پر جملے کا تعلق ہی نہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان اخذ من شعره او اظفاره,
اگر کسی شخص نے اپنے بال وضو کے بعد کاٹ لیے یا اپنے ناخن کاٹ لیے یا اپنے موزوں کو اتار دیا فلا وضو علیہ، تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ موزے اتار دیے بس پیر دوبارہ دھو لو، پورا وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں لازم ہوتا ہے مگر حدث ہی سے۔ اس سے استدلال حصر کے ذریعے کہتے دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصر کے ساتھ فرما لیں، جب لا آوے تو حصر کے لیے ہوتا ہے نا، لا نفی جنس حصر کے لیے ہوتا ہے۔ اب لا وضو نہیں ہے مگر حدث کی وجہ سے، اور حدث کہاں سے ہوتی ہے؟ سبیلین سے، تو طے ہو گیا کہ سبیلین سے جو نکلے گا اس سے تو وضو ہے، اور اس کے علاوہ سے نکلے اس سے وضو، تو حصر سے استدلال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ حصر اضافی ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافذ وضو بیان ہی نہیں فرما رہے، اس حدیث میں نوافذ وضو کا بیان نہیں ہے، یہ حدیث قطع وساوس کے باب سے، اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، نوافذ وضو کی فہرست نہیں بیان کی جا رہی، ہذا من نافذ، ہذا من نافذ، ہذا نافذ، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا تعلق قطع وساوس سے ہے، یعنی فراقل کی صورت میں یہ شبہ وسوسے ذرا شک کی ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے یا ٹوٹ گیا دیکھو، عام حالات کے اندر پیٹ میں جو ہوا اور گیس ہوتی ہے جب اس کا دباؤ انسان محسوس کرتا ہے تو اس کے خارج کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خارج ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بغیر ارادے کی خارج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پیٹ میں ریاح کا دباؤ بہت ہوتا ہے اور وہ ریاح گھومتی رہتی ہے، کبھی یہاں آ گئی، کبھی یہاں آ گئی، کبھی یہاں آ گئی، تو اب وہ اوپر سے نیچے کو آئی ہوا اور مبرز اور مخرج کے قریب آ کے لوٹ گئی، نکلی نہیں، آئی وہاں تک اور وہاں سے واپس چلی گئی تو خروج نہیں ہوا، لیکن شک کی بجاد لوگوں کو اس میں جب یہاں تک آئی تو نکل بھی گئی ہوگی، جب رستے تک آ گئی تو نکلی بھی تو ہوگی، یار نہ نکلے ایسا کیسے ہو سکتا، وہ گیا میرا شک کی بجاد لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، تو اس قطع وساوس کے لیے کہا گیا کہ یہ شبہ سے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں شبہ ہو رہا نکل گئی ہوگی، تو شبہ سے وہ الیقین لا یزول بالشک، جو یقینی چیزیں ہیں وہ شک، ارے ذرا کتا بھگا مسجد میں آ گئی، جو یقینی چیزیں ہیں وہ میں شبہ کی بنیاد پر، تو قطع وسوسہ کے لیے کہ ہوا اگر آ گئی اور لوٹ گئی پیٹ میں گھوم رہی تو پیٹ میں گھوم رہی تو اس سے کیا ہوتا ہے، نکلے گی، یقین ہو جائے تم کو نکلنے کا، اس لیے فرمایا حتی یسمع صوتا او یجید ریحا، بھائی جب تک تمہاری نماز اور تمہارا وضو خراب نہیں ہوگا، جب تک کہ تم آواز نہ سن لو یا جب تک کہ بو محسوس نہ کر لو، یعنی یقین ہو جائے اب وضو ٹوٹے گا، یقین نہیں ہے شبہ پیدا ہوا تو اس سے وضو، تو اس روایت کا تعلق نوافذ وضو کے بیان سے نہیں ہے بلکہ اس روایت کا تعلق قطع وساوس سے ہے کہ بلا وجہ کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہم کو نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَبَدَأَ مِنْ صَلَاتِهِ۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک جگہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو دشمن رات میں غفلت کا فائدہ اٹھا کر نقصان نہ پہنچا دے، دو صحابہ کی نیند بھی ایک پہاڑی کے اوپر لگا دی کہ تم جاگتے ہیں نا نگرانی کرنا، یہ دو چوٹی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب ان کا مشورہ ہوا کہ بھی دونوں ایک ساتھ جاگیں گے تو دونوں تھک جائیں گے، ہو سکتا ہے رات کے اخیر حصے میں دونوں چیت ہو جاؤں، بہتر یہ ہے کہ بات کر لو، پہلے تم سو جاؤ کچھ دیر کے لیے، میں جاگ رہا ہوں،
پھر تم جاگ جانا، میں سو جاؤں گا، تو نگرانی بھی مکمل ہو جائے گی اور دونوں مشقت سے بچ جائیں گے، طے ہو گیا۔ تو جن کی جاگنے کی باری تھی وہ جاگتے رہے اور دوسرے سو گئے۔ اب ہمارے لوگ اگر جاگیں گے تو آج کے زمانے کے اندر تو طلبہ کا بہترین مشغلہ موبائل ہے کہ جاگ رہے ہیں تو کیا کریں گے، ٹک 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 کریں، مطالعہ کریں، تسبیح پڑھیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، اللہ ہماری بات فرمائے۔ لیکن وہ لوگ اپنے وقت کو جانتے تھے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے تھے۔ کوئی جاگوں تو خامخواہ سے جاگوں، جاگ رہا ہوں تو فائدہ اٹھاؤں، لہٰذا انہوں نے نفلیں شروع کر دی۔ وہ تو سو گئے، جن کی جاگنے کی باری تھی انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اب جو دشمن دور سے گھات لگائے ہوئے تھے، جو لیٹے ہوئے تھے، وہ تو دکھ نہیں رہے تھے۔ یہ کھڑے تھے نماز میں، یہ دیکھے تو اسے لگا کہ اکیلا آدمی ہے، اسے گراؤں اور پھر ادھر سے جاؤں دوسروں کو نقصان پہنچانے۔ تو اس بدبخت نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ جو نماز پڑھ رہے تھے صحابی، ان کو تیر لگا اور تیر سے ان کا بدن خون میں لت پت ہو گیا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، زخمی ہونے کے باوجود نماز پڑھتے رہے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد تشہد سے فارغ ہو کر سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب اپنے اس ساتھی کو جگایا کہ اٹھنا ذرا دیکھو کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار تم نے یہ کیا کیا، مجھے پہلے سے جگہ دیتے اتنا کون دے گیا۔ جب ان کی باتیں ہونے لگی تو اب وہ جو دشمن گھات میں تھا اسے لگا کہ بھئی یہاں اکیلے نہیں ہیں اور بھی ہیں، وہ بات جہاں سے۔ تو جب انہوں نے یوں کہا کہ تم نے مجھے تیر لگا، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگا، خون نکلا، اس کے باوجود یہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اگر خون سے وضو ٹوٹتا تو بے وضو نماز پڑھتے؟ وضو ٹوٹتے ہی تو حکم یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر نماز کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ صحابی اگر خون کو ناقض وضو سمجھتے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ نماز ختم کر دیتے۔ نماز ختم نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون کو ناقض وضو نہیں مانتے، لہذا معلوم ہوا کہ بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ دیکھو خون نجس ہے لیکن بدن سے نکلتا رہا اور یہ محترم نماز پڑھتے رہے، معلوم ہوا کہ خون ناقض وضو نہیں ہے۔ سمجھئے استدلال؟ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ واقعہ احکام کے باب سے نہیں ہے، یہ عشق کے باب سے ہے، اور عاشقوں کی دنیا علیحدہ ہوئی ہے۔ عشق کا جو معاملہ ہے اس کے سارے کام دوسرے ہیں۔ مکتب عشق کے انداز نرانے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سب یاد کیا، جس کو یاد نہیں اس کو بگ جاتا۔ آج کوئی جس نے یاد کر لیا اب یہ کر اب یہ کر، اس کی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو عشق میں جو کام کرتا ہے اس کو چھٹی نہیں ہوتی، جو کام نہیں کرتا۔ تو عشق و محبت کے معاملات جدا گانا ہوتے ہیں، اس کا عام احکام سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں یہ عشق قرآن میں مبتلا ہے، اور عاشق تو اپنے معشوق کے سامنے کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتا، نگاہوں کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کا نہیں پتہ چلتا، وہ تو ساری معشوق کے ماں سوا کائنات کی ہر چیز سے وہ باخبر بے خبر ہوتا ہے۔ تو یہ عشق قبیل سے خود روایت میں ہے نا، بھائی کیوں نہیں توڑی تم نے نماز؟ کیا کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ بھی توڑنے کیا ضرورت تھی، خون سے کا وضو تھوڑی ٹوٹے؟ کیا فرمایا؟ بھائی میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ بیچ میں اس کو روکی، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں اس سے رشتہ منقطع کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں توڑی۔ تو اس کا نواقض وضو کے مسائل سے تعلق نہیں ہے، یہ عشق کے باب سے روایت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کیا ہے بھائی؟ وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور اول کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ زخموں کے باوجود نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ان کا استدلال اس طرح ہے کہ زخم ہے اور نماز پڑھ رہے تو زخم میں تو خون بہہ رہے،
تو خون بہتے بہتے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ خون ناقض وضو نہیں ہے، یعنی خالی سبیلین کے علاوہ سے اگر کچھ نکلے تو وہ ناقض وضو، اس لیے کہ اگر ناقض وضو ہوتا تو یہ نماز کیسے پڑھتے؟ اس کے دو جواب ہیں ہماری طرف سے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زخموں سے خون بہ رہا تھا نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زمانے کا فرق بتا رہے ہیں کہ پہلے لوگ شریعت کے ایسے دلجادہ تھے کہ بیماری کی حالت میں بھی وہ نماز سے غفلت نہیں برتتے، اور اب ذرا سا نزلہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں تو سب نماز چلو کل وقت دیکھ لو، شام کو دیکھ لو، ذرا سا بخار ہو گیا نماز میں، ذرا سا درد ہونا، ایسے نہیں تھے۔ درد نزلہ بخار تو ان کے بدن کٹے ہوئے ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی نماز اپنے وقت ہی پر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، خنجر مار دیا گیا، اس زخمی حالت میں بھی کیا ہے نماز کا کیا ہوا؟ تو یہ حضرات زخمی اور بیمار ہونے کے باوجود بھی نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے، یہ مطلب ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ یہ مطلب نہیں کہ زخموں سے خون بہتے بہتے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جس کے زخم میں خون نکلنے لگا اور خون بند ہی نہیں ہو رہا، اگر ہم یہی مان لیں کہ زخموں سے خون بہتا رہتا تھا اور یہ نماز پڑھتے رہتے تھے، تو جس کا خون نہ رکے بہتا ہی رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو، معذور نہیں کہتے اس کو، معذور۔ بھائی ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے مسلسل تو یہ تو معذور ہے نا، اور معذور کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ایک بار وضو کر لیں، تو اب جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا اس عذر کی صورت میں جو کچھ نکل رہا ہے اس سے ان کا وضو، تو یہ تو معذور ہے، اور معذور کے لیے مسلسل بہنے والا خون ایک وقت تک ناقض وضو نہیں ہے، لہذا ہم بھی اسی کو مانتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خون نکلا اور اس میں عذر کی صورت پیدا نہیں ہوئی تو ناقض وضو ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک وہ ناقض وضو ہے۔ تو یہاں یا تو عذر کی حالت کو بیان کیا گیا ہے یا پھر یہاں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ زخمی اور بیماری کی حالت میں بھی وہ ترک نماز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سمجھے بھائی؟ وقال طاووس ومحمد بن علی وعطاء واہل الحجاز لیس فی الدم وضوء۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھتے تھے، اور عطا اور حجاز والے یہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے کی صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا۔ فتویٰ ہے یہ مجتہدین کا فتویٰ ہے، اور ایک مجتہد کا فتویٰ دوسرے مجتہد کے لیے حجت نہیں ہوتی، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو کنڈم کرنے کے لیے کسی مجتہد کا فتویٰ کافی نہیں ہے۔ قول صحابی اور قول رسول سے کنڈم کیا جا سکتا ہے مجتہدین کے فتاویٰ سے، اس لیے کہ وہ بھی مجتہد اور یہ بھی مجتہد، بلکہ مجتہد اعظم ہے، تو دوسرے مجتہدین کے فتوے ان کے خلاف قابل قبول، ان کے مسلک کو کنڈم کرنے کے لیے کافی۔ اور طاووس، محمد ابن علی، عطا اور حجاز والے یوں کہتے تھے کہ خون نکلنے کی صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا۔ دلائل کے ڈھیر لگا دیا بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وعصر ابن عمر بصرة فخرج منها دم فلم يتوضأ۔ کہتے دیکھو عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر ایک دانہ نکلا ہوا تھا، انہوں نے یوں دبا کر اس دانے کو پھوڑ دیا، اس میں سے کچھ نکلا تو بس یوں ہاتھ سے مل دیا اسے، اور وضو نہیں لوٹایا۔ تو اب یہ جو دانہ ہے اس میں سے جو کچھ نکلے گا وہ پیپ اور خون ہے، اور پیپ بھی ناپاکی اور خون بھی ناپاکی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے یوں دبایا، پیپ یا خون نکلا لیکن آپ نے وضو نہیں لوٹایا، تو معلوم ہوا کہ سبیلین کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی گندگی نکلے، بدن کے کسی حصے سے خون نکلے تو وہ ناقض وضو
نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ استدلال بظاہر بڑا مضبوط ہے لیکن تام نہیں. ہم بھی یہ کب کہتے ہیں کہ ہر خون ناقض وضو ہے یا ہر خون ناپاک ہے؟ قرآن نے دم مسفوح، دم سائل کو، بہنے والے خون کو ناپاک قرار دیا. ہر خون کو ناپاک قرار. او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو تو وہ ناپاک ہے. تو بہتا ہوا خون نکلے تو ناقض وضو ہے اور بہتا ہوا نہیں ہے. بہنے والے کی تعریف کیا ہے؟ مخرج سے متجاوز ہو گیا تو وہ سائل، متجاوز نہیں ہوا تو وہ سائل. اب عبداللہ ابن عمر نے یوں کھینچا اور نکلا، بالٹی بھر کے تھا. وہ زیادہ تھا یا کم تھا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر یہ ثابت ہوتا کہ عبداللہ ابن عمر نے یوں دبایا اس دانے کو اور اس میں سے بہتا ہوا پیپ یا بہتا ہوا خون نکلا اور پھر بھی انہوں نے وضو کا اعادہ نہیں کیا تو تمہاری بات بن سکتی ہے. تو کچھ نکلا نا کچھ، اور وہ اتنا معمولی ہے کہ وہ سائل ہے ہی نہیں. اس کا قرینہ حدیث کے اندر موجود ہے. سائل ہوتا تو یوں نہیں کرتے. وہ لگی ہوئی چیز کو مٹانے کے لیے بہت معمولی درجے کی چیز اور بہت سارا خون ہو تو یہ رگڑنے سے ختم ہوگا. برائے نام کوئی چیز ہو تو یہ رگڑنے سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو یوں رگڑ دیا انگلی پہ، یہ قرینہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ سائل نہیں تھا، غیر سائل تھا. اس اثر سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دم غیر سائل سے عبداللہ ابن عمر نے نقض وضو کا فیصلہ نہیں کیا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم تو دم سائل کو کہتے ہیں کہ وہ ناقض وضو ہے، اور اس روایت میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے اس دانے میں سے نکلنے والا خون دم سائل تھا. ایسی کوئی دلیل اور قرینہ اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے. سمجھ گئے بھی؟ اور اثرا، نچوڑا، دبایا، کھینچا ابن عمر نے ایک دانے کو تو اس میں سے خون نکلا. فلم یتوضا، لیکن عبداللہ ابن عمر نے وضو نہیں کیا. وَبَزَقَ ابن ابی اوفا دمن فمضى فی صلاتہ. ابن اوفا نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے ہی منہ میں تھوک جمع ہو گیا تو نماز میں تھوک. جب ان کو تھوکا تو اس میں خون تھا. اس میں کیا تھا؟ تو انہوں نے نماز ختم نہیں کی، ایسی نماز پڑھتے رہے. تو معلوم ہوا کہ منہ سے نکلنے والا خون ناقض وضو نہیں ہے، لہذا ہمارا مسلک ثابت ہو گیا کہ سبیلین کے علاوہ سے کوئی بھی گندگی نکلے وہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ استدلال ہے، لیکن یہ استدلال بھی تام ہے. دیکھو، خون کے سلسلے میں ہمارے یہاں تفصیل ہے. جب انسان کے منہ سے خون آئے تو اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا یا دانتوں میں سے نکلا. مسوڑوں میں سے اور دانتوں میں سے کبھی خون نکلتا ہے، تھوک کے ساتھ آتا ہے، اور اندر سے تھوک کا خون آیا تو بھی تھوک کے ساتھ مل کے باہر آئے گا. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ خون جو ہے پیٹ کے اندر سے آیا ہے یا دانتوں اور مسوڑوں سے آیا ہے. اگر پیٹ کے اندر سے یہ خون آیا ہے تو ہمارے نزدیک یہ خون قے کے درجے میں، اس میں، اور قے کے سلسلے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر قلیل ہے تو ناقض وضو نہیں ہے اور کثیر ہے تو ناقض وضو ہے. اور اگر دانتوں اور مسوڑوں میں سے نکلا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے تو وہ ناقض وضو، اس لیے کہ جو ذریعہ بہت قلیل ہوتی ہے وہ کل عدم ہوتی ہے. اور اگر تھوک مغلوب ہے اور خون غالب ہے تو پھر وہ ناقض وضو ہے. اب ابن اوفا جو نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے تھوکا تھا، اس تھوک میں خون کی آمیزش تھی، لیکن آیا کہاں سے تھا؟ پتا کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں پتا. غالب تھا یا مغلوب تھا ایسا بھی اس روایت کے اندر کوئی، اس روایت میں اگر یہ دو چیزیں کلیئر اور واضح ہوتی کہ وہ غالب تھا یا مغلوب تھا، پیٹ سے آیا تھا یا مسوڑوں سے نکلا تھا،
تب یہ مسئلے کے لیے دلیل بن سکتا تھا یہ اثر، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی، لہٰذا یہ روایت اس سلسلے کے اندر مثبت ثابت نہیں ہو سکتی کسی مسئلے کے لیے۔ وقال ابن عمر والحسن فی من احتجم لیس علیہ الا غسل محاجبہ، یہ دو بزرگوں کا حوالہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن، یہ دونوں یوں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سنگھی لگواوے تو بس اس کے ذمے یہ ہے کہ جہاں سنگھی لگی اس جگہ کو دھوئے اور کچھ نہیں۔ اس سے ان کا استدلال ہے کہ دیکھو کیا فرما رہے کہ بس جہاں سنگھی لگی وہ دھو لے اور کچھ نہ کرے، یعنی وضو نہ کرے۔ جب خود یہ کہا گیا کہ سنگھی میں خون نکلے گا، خون نکالنے کے بعد سنگھی لگی اور فرما رہے کہ کچھ نہیں کرنا، صرف اس جگہ کو دھونا ہے، تو معلوم ہوا کہ سنگھی لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ثابت ہو گیا کہ خون جو ہے وہ بدن کے کسی حصے سے نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، ان کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ لیکن بھائی یہاں یہ تفصیلات بیان ہو رہی ہیں کہ حجامت کے بعد، بچنے لگوانے کے بعد، سنگھی لگوانے کے بعد کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں۔ اس روایت میں ایک وہم کو دور کرنا مقصد ہے۔ بھائی سنگھی یہاں لگی، آپ سمجھو جی سنگھی لگی ہے تو پورا بدن مجھے دھونا پڑے گا، نہانا پڑے گا، ارے ایسا نہیں ہے۔ سنگھی لگانے سے پورے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں سنگھی لگی ہے وہاں چونکہ خون لگا ہے اور گندگی جتنی جگہ لگے اتنی جگہ دھونا کافی ہے، پورے بدن کو دھونا۔ بھائی یہاں کسی کی ذرا گندگی لگ گئی تو اب پورا ہاتھ دھوئے، پورا دھوئے گا، کتنے حصے کو دھو لے گا، یہاں تک دھوئے گا۔ صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ سنگھی لگنے کی وجہ سے بدن کے جن جن حصوں کے خون میں آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے یا آلودہ ہوئے ہیں، بس وہ جگہ دھونی ہے، پورے بدن کو دھونا ضروری۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر وضو کرے گا یا نہیں کرے گا یہ مسئلہ اس حدیث کے اندر اٹھایا ہی نہیں گیا۔ تو جس بات کا افسانے میں تذکرہ نہیں ہے اس بات کو افسانے کا عنوان بنانے کی کیا معنی ہو سکتا ہے؟ کہ جب پورے افسانے میں ذکر نہیں اس کا وضو کرنے کا، صرف ایک بات ہے کہ بھئی یہ مت سمجھنا کہ پورا بدن دھونا ہے، بس جتنی جگہ خون لگا ہے اتنی جگہ دھو، چھٹی ہو گئی۔ اب وضو کا مسئلہ اپنی جگہ خون نکلے ٹوٹا تو اب نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو وضو کرنا ہی پڑے گا۔ بات سمجھے بھائی؟ جیسے کسی خون نکلا ویسے دھو لے وہ تو پاک ہو جائے گا۔ ہاں، جسم پاک ہو گیا، وضو نہیں ہوا۔ دیکھو جسم پاک ہونا علیحدہ ہے۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا، پیشاب کی چھینٹیں آ گئی اس کے پیروں پہ، اس نے فوراً لوٹے میں پانی ڈال دیا، پیر پاک ہو گیا، لیکن یہ کہ وضو بھی ختم ہو گیا، وضو تو اپنی جگہ ہے۔ نجاست لگنے سے بدن ناپاک ہوتا ہے، نجاست نکلنے سے وضو واجب ہوتا، دو مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک مسئلے سے دوسرا تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ نجاست لگنے سے بدن ناپاک ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ جتنا حصہ ناپاک ہوتا دھو دو، اور وضو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جیسے پیشاب کی چھینٹوں میں نا کہ جہاں جہاں پیشاب لگا اس کو دھو لیا، آپ پاک ہو گئے۔ پاک کا مطلب یعنی اب آپ کا بدن گندا نہیں ہے، لیکن خروج پیشاب سے جو وضو ٹوٹا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ایسے یہاں بھی کہ یہاں ایک ہے خروج دم اور ایک ہے تلوث بالدم، تو یہ تلوث بالدم کا مسئلہ ہے کہ خون لگا ہے تو بدن کو دھونا ہے تو پورے کو نہیں دھونا، جتنے میں جہاں پر سنگھی لگی ہے اتنے میں خون لگا اتنا دھو لو، بات ختم ہو گئی۔ اب خروج دم سے وضو آتا وہ ایک علیحدہ مسئلہ، اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پڑھو جلدی کی بات۔ بسم اللہ۔ وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المخبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بندہ نماز ہی میں مانا جاتا ہے جب تک وہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ نئی بات پیدا نہ کرے، حدث نہ کرے۔ عربوں کو تو حدث کی یہ معنی معلوم تھے، ایک عجمی بھی تھے وہاں پہ، وہ سمجھے تھی کہ نئی بات پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو ایک عجمی آدمی نے یوں کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ حدث کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصوم یعنی زرنا، یہ خارج کرنا اور باندھنا، یہ اس کا منشا ہے۔ باندھ دیا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں باندھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تيم عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنذر بن أبي أعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال علي كنت رجلا مضاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء۔ دیکھو روایت کتاب العلم کے اندر ابھی گزری ہے، اس سے استدلال ان کا کیا ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دیکھو وضی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بیان فرمایا، اور وضی کہاں سے نکلتی ہے؟ میں سے اگلے حصے سے نکلتی ہے۔ تو اب مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں کہ پیشاب گاہ سے مزی نکلی تو وضو ٹوٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب گاہ کے علاوہ سے کہیں سے کچھ نکلے تو پھر وہ ناقض وضو۔ لیکن مفہوم مخالف مسائل کے سلسلے میں ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل کی بنیاد رکھی جاتی ہے یقینی اور مستقل باتوں پر، اور مفہوم مخالف یہ یقینی اور مستقل چیز نہیں ہے، لہذا اس پر مسائل کی بنیاد۔ بھائی آپ نے فرما دیا کہ مزی سے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب مزی کے ماں سوا سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ اس میں کہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ چیز ہے، چلیے۔ وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان قلت ارايت اذا جامع ولم يؤمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره۔ قال عثمان ایک شخص نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور یوں کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے جب کوئی آدمی جمع کرے اور اس کو منی نہ نکلے، صحبت کرتا ہے اس کے نتیجے میں انزال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے انزال نہ ہو، یا آدمی کسی جلدی کی وجہ سے عذر کی وجہ سے انزال کے مرحلے سے پہلے جمع کا عمل ترک کر دے تو اس کو انزال نہ ہو۔ تو جمع کیا لیکن انزال نہیں ہوا تو یہ بات ناقض وضو ہے یا ناقض غسل ہے؟ اس مسئلے میں صحابہ کے زمانے میں اختلاف تھا، کچھ اس کو ناقض وضو مانتے تھے، کچھ اس کو ناقض غسل مانتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب اس اختلاف نے شدت اختیار کی تو آپ نے میٹنگ کی اور پوچھا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یوں معلوم تو طے نہیں کر سکے، تو کہا جی ازواج مطہرات سے پوچھو۔ تو پہلے حضرت حفصہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میں کبھی ایسا واقعہ کے ساتھ نہیں آیا۔ پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرما رہے تھے اور انزال سے پہلے ہی علیحدہ ہو گئے تھے، تو آپ نے بھی غسل فرمایا تھا اور میں نے بھی غسل کیا تھا۔ جب یہ اطلاع ملی تو اب حضرت عمر کی اس میٹنگ میں اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا کہ صحبت کا عمل شروع ہوا تو غسل واجب ہو گیا، انزال منی ہو یا انزال منی نہ ہو۔ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ کتاب الغسل کے اخیر میں آئے گا ابھی چند دن کے بعد، اجمالی طور پر یہ بات آپ ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ اس سے بھی ان کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہاں وضو کے لیے کہا گیا، غسل کے لیے نہیں کہا گیا، لہذا جو چیز بھی سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا، نہیں نکلے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں بھی سبیل مرد کا عزم تناسل
عورت کی شرمگاہ کے اندر گیا تو رطوبت تو نکلے گی. عورت کی شرمگاہ کے اندر رطوبت ہوتی ہے، وہ رطوبت مرد کے عضو تناسل سے چپکے گی. جب وہ اپنے عضو تناسل کو باہر کرے گا تو وہ رطوبت باہر آ گئی نا. اور اس میں فرمایا کہ وضو ہے. یا یوں کر سکتے ہیں استدلال کہ دیکھو مزی نکلی اور اس سے کہا کہ اس سے وضو، اور مزی نکلتی پیشاب گاہ سے، لہٰذا جو پیشاب گاہ سے نکلا وہ تو ناقض وضو ہے، اور جو اس کے علاوہ سے نکلے وہ ناقض وضو. لیکن دونوں صورتوں کے اندر یہ استدلال قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مفہوم مخالف کا مسائل کے اندر اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے. چلیے قال عثمان سمعته من رسول صلی اللہ علیہ وسلم فسالت عن ذلك علی والزبیر وطلحہ. یہ صاحب جو ہیں دیکھیں، پہلے تو میں نے یہ مسئلہ حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر صحبت کریں اور انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ صرف وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا. میں نے مزید تحقیق کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے یہی مسئلہ پھر حضرت علی سے جا کر کے پوچھا، اور میں نے یہی مسئلہ جو ہے حضرت زبیر سے پوچھا، حضرت طلحہ سے پوچھا، اور حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا. فَأَمَرُوا بِذَلِكَ، ان سب نے بھی یہی حکم دیا. ان سب کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ صرف کیا واجب ہوگا؟ وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں. لیکن ہم بتا چکے کہ یہ اختلاف پہلے تھا، پھر حضرت عمر کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا تھا کہ انزال ہو یا نہ ہو، اذا التقى الختانان فقط وجب الغسل. جب عورت اور مرد کی شرمگاہ آپس میں ٹچ ہو گئی، مل گئی، تو غسل واجب ہو گیا، انزال ہوا ہو تب بھی اور انزال نہ ہوا ہو تب بھی. تو وہ شو کرے. اب بعد میں کافی وقت گزر گیا، نماز پڑھ لی تو اتنا حصہ رہ گیا تو باقی اس پہ پانی پھیر لے تو وضو ہو گیا. ہاں، اگر کوئی ناقض وضو پیش نہیں آیا ہے تو بس اتنے حصے کو دھو دینا اور بھگو دینا کافی ہے. البتہ اس حال میں جو نماز پڑھ لی تھی اس نماز کا اعادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک وضو مکمل نہیں تھا تو نماز بھی نہیں تھی. تو جب بھی یاد آوے، 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے 10 گھنٹے بعد بھی اگر یاد آوے تو اتنا حصہ وضو آپ کا پورا ہو گیا. لیکن اس بیچ میں جو نمازیں پڑھ رکھی ہیں آپ نے اس کا وہ نماز بے وضو ہوئی، ان کا اعادہ ضروری ہے. جیسے جی وضو کے بعد لوگ رہتا ہے تو وضو ہوتی ہے تو اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یعنی مثلا تم نے بھی وضو کیا اور وضو سوکھ گیا. دیکھو اصل تو اس کا وقت علی الفور ہے، لیکن توسع ہے. جب تک آپ کسی دوسرے عمل میں مشغول نہیں ہوئے تحیۃ الوضو کا وقت ہے. کسی دوسرے عمل کے اندر مشغول ہو گئے تحیۃ الوضو کا وقت ہے. علی الفور ہے. علی الفور نہیں کر سکے تو کب تک کر سکتے ہو؟ ما لم یشتغل شغلا آخر، جب تک دوسرے کسی عمل میں مشغول نہیں ہوئے کر سکتے ہو. دوسرے عمل میں مشغول ہو گئے تو وقت ختم. حضرت کسی زخم میں غیر سائل دم غیر سائل ہے، کسی زخم پہ دم غیر سائل ہے تو ہم نے اسے دوسری جگہ لگا دیا اگر تو وہ ضرور جائے. جی مثلا میں کوئی زخم ہے اس میں خون ہے لیکن بہرا نہیں ہے، دوسری جگہ دم غیر سائل کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور لگا دینے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ بدن ناپاک ہوتا ہے.